افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ افغانستان کے بہت سے ممالک پڑوسی ہیں، وسط ایشیا کے بہت سے ممالک افغانستان کے پڑوسی ہیں، ایران اس کا پڑوسی ہے، لیکن تمام پڑوسیوں کے باوجود تاریخی طور پر بھی ان کے تعلقات برصغیر ہند کے ساتھ تھے، پاکستان بن جانے کے بعد بھی اس کے تعلقات پاکستان کے ساتھ رہے ہیں، اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے والے دو پڑوسی ملک ہیں، برادر اسلامی ملک ہیں۔ مشکلات آتی ہیں، تنازعات کوئی دور کے آدمی کے ساتھ نہیں ہوا کرتے، پڑوسی کے ساتھ ہی ہوا کرتے، محلوں کے اندر جو کوئی پڑوسی سے الجھتا ہے، لیکن معاملات طے ہو سکتے ہیں۔ آج بھی کوئی بات گئی گزری نہیں ہے، ہمیں ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر کردار ادا کرنا ہوگا۔ جذباتی ریاست کے طور پر کردار ادا کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور میں الیکشن سے پہلے جا چکا ہوں، میں اپنے وفد کے ساتھ ایک ہفتہ وہاں گزار کر جتنا ایجنڈا میں لے کر گیا تھا 100% کامیاب ہو کر واپس آیا ہوں، اور میں نے اپنے ملک کے نظام کو بتایا سارا کچھ، اور انہوں نے اپریشیٹ کیا، انہوں نے کہا اس کا میکینزم کیا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا وہ آپ بنائیں، اگر کہیں مشکل ہوگی تو ہم تعاون کریں گے، لیکن انہوں نے ہی پھر جمعیت علماء اسلام پر آرا کھینچا، اور الیکشن میں جو ہمارے ساتھ انہوں نے حشر کیا، اور اب تک ہو رہا ہے، یعنی بلوچستان میں ابھی ایک صوبائی اسمبلی کے ووٹوں کی ویریفیکیشن کی نادرا نے تو رپورٹ یہ لکھی کہ 2% کی ویریفیکیشن ہم کر سکے ہیں، باقی کا پتہ نہیں چل رہا ہے، 98% کا پتہ نہیں چل رہا ہے، 2% کا پتہ چل رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ابھی ایک اور حلقے کے بارے میں کہ 5000 ووٹ جو ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، 15 الیکشن پولنگ اسٹیشن کو دوبارہ الیکشن کراؤ، سب کے سب پر ہم جیتے ہیں۔ فارم 45 کہتا ہے کہ جے وائی جیتی ہے، اور جو جیتا ہے وہ سب پہ ہارا ہے، اور اس کو جتوا دیا۔ تو یہ چیزیں اگر ہمارے ملک کے الیکشن میں ہوتی رہیں گی تو آپ بتائیں کس طرح معاملات حل ہوں گے، کس طرح دل چاہے گا کسی کا کہ خوشی کے ساتھ تعاون ہوتا ہے، ایک شرح صدر کے ساتھ، کشادہ دلی کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے اور تعاون ہوا کرتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ آپ مجھے ذبح کرتے رہیں اور میں آپ کی زندگی تلاش کرتا رہوں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں ہر چیز پر نظر ثانی کرنی ہوگی، جب تک یہ ادارے اپنی غلطیوں پر، اپنے ارادوں پر، اپنے عزائم پر، اپنے ایجنڈے پر نظر ثانی نہیں کریں گے، اعتماد کی فضا پیدا نہیں ہو سکے گی۔ مولانا صاحب، جو کرم کی صورتحال ہے، آپ نے پشاور میں بڑی اس پہ گفتگو کی، اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسئلہ یہ ہے کیوں اور اس کس طرح سے حل ہو سکتا ہے؟ پارا چنار میں کچھ چیز جو ہے وہ نہیں پہنچ رہی، ڈیزل پٹرول ختم ہے، ادویات جو ہے وہ ختم ہے، لوگوں کی زندگی جیروں ہو چکی ہے۔ حضرت بنیادی بات تو یہ ہے کہ 20-25 سال کا تنازع ہے جو مسلسل چل رہا ہے، جائیدادوں کا تنازع ہے، قبیلے ہیں، اب اس کو شیعہ سنی کا نام کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ جو ہمارے ہاں ایک روایت چل پڑی ہے کہ اگر آپ کے محلے میں کوئی سنی رہتا ہے، کوئی شیعہ رہتا ہے، کوئی وہابی رہتا ہے، کوئی اہل سنت رہتا ہے آپس میں، تو محلے کے اندر اگر کوئی ان کا تنازع ہے کسی پلاٹ کے اوپر، کسی دیوار کے اوپر، کسی لین دین کے معاملے میں، اس کو مسئلے کی جھگڑا کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ وہ خالصاً کا آپس کا جھگڑا ہوتا ہے، کاروباری معاملہ ہوتا ہے آپس کا بھی۔ اگر وہاں پر قبائلی ایک تنازع ہے تو قبائلی تنازع کو ریاست طے کرے نا، کیوں اس کے خلاف جو ہے فرقوں کو اٹھاتے ہیں؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ ساتھ میں وہ ہاٹ پڑا ہوا ہے، شیعہ آبادی پڑی ہوئی ہے، ہنگو پڑا ہوا ہے، جو شیعہ سنی آبادی پر مشترک علاقے ہیں، وہاں تک ان کی گرمی نہیں پہنچ رہی جو پڑوس میں ہے، اور یہ گرمی کراچی تک پہنچ جاتی ہے، لکھنؤ تک پہنچ جاتی ہے، تہران تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ کون سی گرمی ہے؟ لاہور تک بھی نہیں پہنچتی اس گرمی۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں، جو غلط تصویر کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اور نئی نئی دکانیں کھولی جاتی ہیں، یہ سازشی پر مقاصد ہوتے ہیں، ان کو قوم کی فلاح کا کوئی فکر نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام کا ایک پلان ہے کہ ہم اس پلان کے تحت وہاں پر قبائل کی اپنی مداخلت کے ساتھ، خود قبائل کی مداخلت کے ساتھ وہاں پہنچیں، اس میں کردار ادا کریں، لیکن اگر
ادارے راستہ چھوڑ دیتے. اگر وہ سمجھے کہ نہیں سب چیزیں ہماری مرضی کے مطابق ایک دن کے بھی ہمارے بغیر کے نہیں ہلنا, تو پھر کیسے معاملات ہم کریں گے؟ کیسے کوئی کردار ادا کرے گا؟ کردار ادا کرنے کے لیے خود اعتمادی چاہیے, اور خود اعتمادی کے ساتھ ہم کوئی بھی کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. اس کا حل تلاش کرنا ہے. جب تک عوام کا اعتماد بحال نہیں ہوگا, صرف حکومتیں بنانا جو ہے یہ کوئی مقصد نہیں ہوا کرنا جمہوریت میں. مولانا صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس کچھ ہے جو ان کو دیں پی ٹی آئی کو, تو وہ اس پہ مطمئن ہو جائے گی؟ یہ تو ابھی معلوم نہیں ہے کہ وہ مانگ کیا رہے ہیں. جب یہ پتہ چلے وہ مانگ کیا رہے ہیں تو پھر تک ہو سکے گا کہ حکومت کے پاس کچھ ہے یا نہیں. عمران خان کی رہائی مانگ رہے ہیں, عمران خان کی رہائی مانگ رہے ہیں. مجھے ابھی تک اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کیا مطالبات رکھتے ہیں. اگر میں تو رہائی کا ہمیشہ قائل رہا ہوں کہ بھائی سیاستدانوں کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے, باہر رہنا چاہیے, اور اپنا کردار ان کو سیاستوں پر ادا کرنے کا موقع ملنا چاہیے. اگر ماضی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ یا پھر پارٹی کے ساتھ یا زرداری صاحب کے ساتھ ہوتا رہا, یا ان کی بہن کے ساتھ ہوتا رہا, یا میاں صاحب کی بیٹی کے ساتھ ہوتا رہا, تو ہم اس کے بھی خلاف تھے اور شدت کے ساتھ ہم نے اس سے اختلاف کیا تھا. آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست میں انتقام کا تاثر نہیں ہونا چاہیے. مولانا صاحب, سیاسی طور پہ جو 2018 اور 2024 کے انتخابات تھے اس میں اداروں کی مداخلت کا پہلے جو 29 جماعتیں ہیں وہ 18 میں کہتی ہیں کہ جی بہت زیادہ مداخلت اداروں کی تھی, اور 2024 میں جو اپوزیشن میں اور آپ سمیت وہ کہتے ہیں کہ جی اداروں مداخلت بند ہونا چاہیے. کیا سیاستدان اکٹھے ہو کے کسی جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے کہ وہ کیا کہتے ہیں ملک کے لوگوں کو جو اس وقت مسائل کا شکار ہے ایک اصلی جمہوریت دے؟ کیونکہ معاشی طور پہ, سماجی طور پہ اور اخلاقی طور پہ ملک جو ہے اس قسم کی مداخلتوں سے نیچے کی طرف جا رہا ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے. جہاں تک ہے اداروں کی مداخلت, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اپنی اتھارٹی کو مضبوط بنانے اور نظام مملکت پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے الیکشن کو مینیج کرتی ہے اور اپنی مرضی کی ایسی حکومت بناتے ہیں کہ جس کو وہ اپنے لاٹھی کے ساتھ اپنی مرضی سے ہانک سکیں. جو ایک نظریاتی سیاست کرنا چاہتے ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ اس کا نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ صرف اپنی اتھارٹی کو مضبوط اور مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں, جتنا ان کی گرفت مضبوط ہو سکے اس طرف ہو جانا چاہتے ہیں. یہی ہمارا ان سے ہمیشہ تقاضا رہا ہے کہ بھائی آپ آئین کے دائرے میں رہ کر ملک کی خدمت کریں, ملک کے نظام سے وابستہ رہیں. یہ ہمارا ایک میثاق ملی ہے, اور اس میثاق ملی کی جب خلاف ورزی ہوگی تو آئین غیر مؤثر ہو جائے گا, آئین بے معنی ہو جائے گا. جس طرح آج ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ بے معنی ہو گیا ہے, تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ جس پر ہر ادارے کو اگر انہوں نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے یا کوئی پارٹی اپنے حدود سے تجاوز کرتی ہے تو اسے اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی ہے.